बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानो। सूबाई असेंबली का हल्का PP 289 डेरा गाजी खान, इस हल्के में बाई इलेक्शन होने जा रहा है। ये नशस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के महमूद कादर खान लगारी ने 2024 के जनरल इलेक्शंस में जीती और ये नशस्त को तब छोड़ा जब उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने NA 185 डेरा गाजी खान के ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार नामजद किया और ये फैसला सरदार अवैस अहमद खान लगारी और सरदार जमाल लगारी का था कि कादर महमूद लगारी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का NA 185 डेरा गाजी खान से उम्मीदवार नामजद किया जाए। अब ये जो महमूद कादर खान लगारी साहब हैं, ये भी हाल ही में NA 185 डेरा गाजी खान का ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं। इनके मद्दे मुकाबल साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़कार खोसा के साहिबजादे सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, जो साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे हैं, वो इनके मद्दे मुकाबल थे। इनके मुकाबले में वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, और महमूद कादर खान लगारी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। महमूद कादर खान लगारी ने 82,000 के करीब वोट गेन किया और एक बड़ी लीड के साथ उन्होंने ये हल्का विन किया। ये नशस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 के जनरल इलेक्शंस में जीती। तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ज़रताज गिल वज़ीर, जो साबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत रही हैं, वो इस नशस्त पर कामयाब हुई थी 2024 के जनरल इलेक्शंस में। और ज़रताज गिल वज़ीर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामजद उम्मीदवार थी, उनकी हमायत याफ्ता उम्मीदवार थी। ज़रताज गिल वज़ीर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दौरे हुकूमत में उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर थी फॉर क्लाइमेट चेंज की, फेडरल मिनिस्टर थी, वफाकी वज़ीर ममलिकत थी मौसमियाती तब्दीली की। ज़रताज गिल वज़ीर 9 मई के केसेस के इल्ज़ाम में नाहिल हुई। उन पर 9 मई के जो इल्ज़ामात हैं, जो चार्जशीट है, वो साबित हुई और उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 185 डेरा गाजी खान कौमी असेंबली की नशस्त से उनको डी सीट करार दे दिया, चूंकि वो नाहिल हो गई थी। और 9 मई के केसेस में सजाओं के बाद ज़रताज गिल के नाहिल होने के बाद इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया। इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने ही 2024 में जीतने वाले उम्मीदवार महमूद कादर खान लगारी को कौमी असेंबली की नशस्त पर मैदान में उतारा और उनको मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। अब जो सूबाई असेंबली की नशस्त है, यहां पर एक बड़ी ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तहरीक इंसाफ इस हल्के में बाइकआउट करती है या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सर, इस हल्के में बड़ा कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्टेड है और तवक्को की जा रही है कि बहुत कांटेदार मुकाबला होगा। बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है, वो एक ऐसे उम्मीदवार को नामजद किया गया जो अभी तक मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ी लॉयल्टी के साथ खड़े हैं, वफादारी निभाए हुए हैं, और वो जो उम्मीदवार हैं उनको बड़ा स्ट्रांग कंसीडर किया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? दोस्त मोहम्मद खोसा क्या दूसरी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2025 के ज़िमनी इलेक्शंस की तरह क्या एक बार फिर बाइकआउट करेगी या अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी? बहुत सी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये वो नशस्त है जो कौमी असेंबली की वो नशस्त है, इसके ऊपर PP 289 के ऊपर नेशनल असेंबली की सीट है NA 185 NA 185, जहां से एक वक्त में साबिक सदर पाकिस्तान जनाब फारूक अहमद खान लगारी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया करते थे और सरदार अवैस अहमद खान लगारी के वो वालिद हैं, सरदार जमाल लगारी के वो वालिद हैं, और सरदार अवैस अहमद खान लगारी और सरदार जमाल लगारी एक वक्त में मुस्लिम लीग काफ में हुआ करते थे और उस वक्त मुशर्रफ के दौर में भी ये वजीर बने और अवैस लगारी साहब फिर 2013 में नून लीग का हिस्सा बने। अब तक वो नून लीग के साथ हैं। अब तो मुस्लिम लीग नून के जो जनूबी पंजाब के टिकट्स हैं वो भी अवैस लगारी और अब्दुर्रहमान खान जो बांटते हैं। तो एक वक्त था जब खोसा खानदान मुस्लिम लीग नून की टिकटें बांटा करता था। सरदार जुल्फ़कार खोसा मुस्लिम लीग नवाज के बड़े लॉयलिस्ट कंसीडर किए जाते थे और मुस्लिम लीग नवाज की टिकट्स दिया करते थे। और एक वक्त था जब सरदार जुल्फ़कार खोसा, उन पर इतना वैलिड ट्रस्ट किया मुस्लिम लीग नून ने कि उन्होंने इनको गवर्नर पंजाब बनाया और इनके साहिबजादे को
چیف منسٹر بنایا پنجاب کا، ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، نگران جو ہے وہ گورنمنٹ میں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں سردار دوست محمد کھوسا جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں وہ چیف منسٹر بنے پنجاب کے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ تو سر اس کے بعد پھر کھوسا خاندان کے مسلم لیگ نون سے اختلافات شروع ہوئے، پھر اس کے بعد ان کی ناراضگیاں شروع ہوئیں۔ اب یہ جو نشست ہے پی پی 289، یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر حافظ عبد الکریم کے صاحبزادے اسامہ عبد الکریم کو میدان میں اتارا اور ان کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ اب یہ جو سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب ہیں، ان کے چونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑی لائلٹی ہے ان کی، اور اسی طرح جو سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب تھے جو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ تھے، وہ دراصل مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر سینیٹ کا الیکشن لڑتے ہوتے تھے اور وہ آئی تھنک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر وہ سینیٹر بنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب کا بھی تعلق جمعیت اہل حدیث پاکستان جماعت سے ہے اور وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر بھی بنے، ابھی حال ہی میں وہ سینیٹر بنے اور ان کو سینیٹر بنایا گیا۔ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب کی وفات کے بعد ان کو سینیٹر بنایا گیا۔ سینیٹر حافظ عبد الکریم 2013 کے الیکشنز میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ڈیرہ غازی خان سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیتے اور ممبر قومی اسمبلی بنے۔ اس کے بعد 2018 میں یہ ان کو شکست ہوئی۔ اسی طرح اب سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب جو ہیں، ان کے صاحبزادے اسامہ عبد الکریم کو پی پی 289 ڈیرہ غازی خان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ کا ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور ان کو مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار ان کو نامزد کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور یہ حلقے میں نون لیگ کی گرپ سٹرانگ کیوں ہو چکی ہے؟ ایک تو پہلی بات کہ اس کے اوپر جو قومی اسمبلی کی نشست ہے این اے 185 ڈیرہ غازی خان، یہ بھی حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بائی الیکشنز میں سیٹ پر بڑی لیڈ کے ساتھ ون کی ہے، اور جو محمود قادر خان لغاری ہیں انہوں نے 82,000 کے قریب ووٹ لیے، اور جو سردار دوست محمد کھوسا ہیں جو سردار ذوالفقار کھوسا کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے آئی تھنک 49,000 کے قریب ووٹ گین کیے۔ تو 2024 کے جنرل الیکشنز میں بھی یہ جو محمود قادر خان لغاری ہیں انہوں نے پی پی 289 کی سیٹ پر بڑی لیڈ کے ساتھ ون کیا تھا، اور ابھی بھی نون لیگ جو ہے اس کا اس حلقے میں گراف بہت مضبوط دکھائی دے رہا ہے۔ وہ تب گراف مضبوط ہوا جب اسی حلقے میں جو حنیف پتافی صاحب جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے لغاری برادران کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ پھر اسامہ عبد الکریم جو ان کے والد حافظ عبد الکریم، انہوں نے لغاری برادران کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر لغاری برادران نے یہ فیصلہ کیا کہ اس حلقے میں حافظ عبد الکریم کے صاحبزادے اسامہ عبد الکریم کو میدان میں اتارا جائے اور ان کو ممبر صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ جاری کیا جائے۔ اب یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ نون لیگ نے حافظ عبد الکریم کے صاحبزادے اسامہ عبد الکریم کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا، اور پتافی لغاری اور اس کے بعد یہ جو حافظ عبد الکریم اور اسامہ عبد الکریم یہ سب ایک ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر ان سب کے متحد ہونے کے بعد، یونائٹ ہونے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایک طرف تو راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سے بڑے گلے شکوے اور بڑے تحفظات کیے، اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ تو یہ بات کرتی ہوتی تھی کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، لیکن انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی۔ این 185 میں انہوں نے اپنا امیدوار کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ نون لیگ این اے 185 کے الیکشن میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا امیدوار کھڑا کیا۔ یہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو بڑے تحفظات ہیں اس حوالے سے۔ ابھی تک یہ باتیں کر رہی تھی پیپلز پارٹی کی قیادت کہ پی پی 289 کی جو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے ڈیرہ غازی خان کی، یہاں پر نون لیگ اپنا امیدوار نہ کھڑا کرے۔ تو نون لیگ نے کہا کہ جی ہم نے تو الیکشن لڑنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ لڑنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، ہم نے اس حلقے میں اپنا بھرپور زور لگانا ہے، قسمت آزمائی کرنی ہے۔ تو نون لیگ کا فیصلہ پھر پیپلز پارٹی کو ماننا پڑے گا، کیونکہ سر اتحادی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ نون لیگ
حافظ عبد الکریم کے صاحبزادے اسامہ عبد الکریم کو اپنا امیدوار نامزد کر چکی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس حلقے کی تاریخ ہے، اس حلقے میں سابق صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری کا بڑا زور رہا، اور اب ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کا بہت زور ہے، اور یہ نشست سابق صدر پاکستان جناب فاروق احمد خان لغاری کی آبائی نشست کہلاتی ہے۔ اب اس حلقے میں ان کا ووٹر بھی بہت ہے، ان کے سپورٹرز بھی بہت ہیں، لغاری بھی بہت ہیں، کھوسا بھی بہت ہیں، تو یہاں پر برادری ازم کا ووٹ جو ہے وہ بڑا کنسیڈر کیا جاتا ہے، بہت افیکٹو کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ برادری ازم کا جو ووٹ ہے وہ ہر طرف ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کی اب جو برادری ہے اس کی برادری ازم کا ووٹ بہت میٹر کرے گا، لغاری خاندان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نون لیگ کو ووٹ کاسٹ کرے گا، اس کے بعد کھوسا فیملی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ کاسٹ کرے گی۔ اب ایک وقت یہ بھی تھا کہ جب سردار ذوالفقار کھوسا 2018 کے جنرل الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، اور آئی تھنک ان کے مد مقابل امجد فاروق کھوسا الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے۔ امجد فاروق کھوسا آزاد حیثیت میں جیتے، اور اس کے بعد تحریک انصاف کا حصہ بنے۔ سردار ذوالفقار کھوسا کو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر شکست ہوئی تھی، اور پھر جب 2022 کے وہ جو پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوئے تھے، اس میں ان کے صاحبزادے سیف الدین کھوسا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ممبر صوبائی اسمبلی بنے تھے۔ حالانکہ سیف الدین کھوسا مسلم لیگ نون کے ایم این اے بھی رہے ہیں 2008 سے 2013 تک، اس کے بعد یہ پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ قمر زمان کائرہ، فریال تالپور، سید خورشید شاہ کے ساتھ یہ کھڑے تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ 2013 کے جنرل الیکشنز میں سردار اویس احمد خان لغاری کامیاب ہوئے، اور وہ مسلم لیگ نون کا حصہ تھے۔ اور اسی طرح سر یہ جو ڈیرہ غازی خان کی سیاست ہے، یہ برادری ازم سے، یہ سیاسی جماعتوں سے بھری پڑی ہے۔ یہاں پر کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے مد مقابل رہے ہیں، کھوسا لغاری ایک دوسرے کے بدترین سیاسی حریف رہے ہیں، اور آج تک وہ سیاسی حریف کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو اس حلقے میں برادری ازم کا ووٹ بھی میں نے آپ کو بتایا، پی ٹی آئی اس حلقے میں بائیکاٹ کرتی ہے، کیا کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میرے لحاظ سے اگر پی ٹی آئی بائیکاٹ کرے گی تو سر یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا جو تحریک انصاف کو پچھتاوے اور ناکامی کی صورت میں ان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے آگے بہت سی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر وہ میدان خالی چھوڑیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ان کا مخالف امیدوار ہے اس کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ اور نون لیگ اور اگر پیپلز پارٹی دونوں نے اگر دو امیدوار میدان میں ہوئے، تحریک انصاف نہ ہوئی، تو پھر تو سر نون لیگ کے پلڑے میں یہ ایزیلی نشست آ جائے گی، اور اگر تحریک انصاف بھی ہوئی، تیسرا فریق بھی میدان میں ہوا، تو سر نون لیگ کی پوزیشن اس حلقے میں بہت مضبوط ہے۔ ایک طرف حنیف پتافی، ایک طرف سردار اویس احمد خان لغاری، یہ دو دھڑے جو ہیں انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے اسامہ عبد الکریم کی۔ اسامہ عبد الکریم حافظ عبد الکریم کے صاحبزادے ہیں۔ حافظ عبد الکریم مسلم لیگ نون کے سٹنگ سینیٹر ہیں، اور ان کا تعلق جمعیت اہل حدیث پاکستان جماعت سے ہے۔ جو سینیٹر حافظ عبد الکریم ہیں ان کے صاحبزادے اس حلقے میں کتنی لیڈ کے ساتھ ون کریں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ نشست مجھے نون لیگ کے پلڑے میں جاتی نظر آ رہی ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔